واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک شاعر نے کہا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمام لوگ رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد عید الفطر جیسی بھی ہم نے منانے کے بعد ہم لوگ عید الفطر سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد اب ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ تو عید الفطر ہم لوگوں نے منائی، رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا، ہم نے اس کے اندر خوب عبادتیں بھی کی، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد وہ نمازی غائب ہو گئے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے جمعوں میں اور رمضان کی نمازوں میں مسجدوں میں نظر آیا کرتے تھے، اب وہ لوگ ایک سال کے بعد نظر آئیں گے۔ میری کسی صاحب سے اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی، مسجد کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آج ہماری عبادتیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی؟ تو میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے تسلی سے سمجھایا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی نمازی مسجدوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی نمازی ہوتے ہیں کہ جو سال بھر مسجدوں میں صرف جمعے کی نماز میں آتے ہیں، اور جمعے کی نماز کی 2 رکعت پڑھ کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب اسلام پر عمل کرنے کا اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، جبکہ علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں نیک اعمال کے اور نیک کام کے قبول ہونے کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں۔ اگر وہ 3 نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اگر وہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادتیں اور ہماری نمازیں اور ہمارا روزہ اور ہمارے تمام نیک کام قبول ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ 3 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عبادت کرنا اور نہ کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن عبادت کرنے کے بعد اس کا قبول ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے عمل متقبلہ کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسا نیک کام کہ جو قبول ہو جائے، میں ایسے نیک کام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اس نیک کام کا سوال کرتا ہوں کہ جو قبول بھی ہو جائے۔ اگر آدمی نیک کام کرے اور نیک کام قبول نہ ہو، اگر آدمی نماز پڑھے اور نماز اس کے سر سے اوپر نہ جائے، اگر انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود اسے روزے کا ثواب نہ ملے، یا انسان قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم اس پر لعنت کرے،
تو ایسے نیک کام سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو وہ قبول بھی ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے نیک کام کے قبول ہونے کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں۔ اگر آپ نے ان تینوں باتوں کو سمجھ لیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں، صرف رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں آتے ہیں اور پھر 11 مہینے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، ان کے نیک کام اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اور ان کے نیک کاموں کی کیا حیثیت ہے۔ ان 3 باتوں کو آپ سمجھ گئے تو تمام باتیں سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو علماء کرام نے نیک کام کے قبول ہونے کی جو 3 نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ بتلائی کہ اگر ہم کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ بھی عمل صالح کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو اس نیک کام کے بعد ہمیں دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ سمجھ لیجئے میری باتوں کو، ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ نیک کام قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے ان 3 باتوں کو سمجھ لیجئے۔ حدیثوں کے اندر یہ 3 باتیں احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمارے نیک کام قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، اگر اس نیک کام کو کرنے کے بعد دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا وہ کام قبول ہو رہا ہے۔ جیسے اگر ہم رمضان کے مہینے میں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہم رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ کبھی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو نماز کے علاوہ اور نیک کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہے، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم بہت اچھے انسان ہیں، ہم قسمت والے انسان ہیں، ہماری قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے، ہم بہت خوش نصیب انسان ہیں اگر ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس نیک کام کے بعد اور نیک کام، دوسرے نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے نیک کام قبول ہو رہے ہیں۔ دوسری نشانی علماء کرام نے نیک کام قبول ہونے کی یہ بتلائی کہ اگر جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں، اگر اس نیک کام کو ہم مستقل کر رہے ہیں، آج کیا کل چھوڑ دیا، جیسے گنڈے دار نمازی، جو گنڈے دار نمازی ہوتے ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اتنی بڑی بات اپنے چھوٹے سے منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جو گنڈے دار نمازی ہیں ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس بات کی روشنی میں اور اس بات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں شاید ان کی نمازیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ تیسری نشانی نیک کام قبول ہونے کی علماء کرام نے یہ بتلائی کہ اس نیک کام کے بعد دوبارہ اس نیک کام کو کرنے کی توفیق مل جائے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مستقل نیک کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی لگاتار اچھے کام کر رہا ہے، کوئی آدمی لگاتار نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، الٹی سیدھی نماز پڑھ رہا ہے، اٹھک بیٹھک لگا رہا ہے، مگر مستقل پڑھ رہا ہے، تو یہ جو مستقل پڑھنا ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہونا، دوسری کے بعد تیسری کی، تیسری کے بعد چوتھی کی، یعنی برابر کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جیسی بھی پڑھ رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے پڑھ رہا ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کر رہا ہوگا اس کی نمازوں کو۔ مگر جو آدمی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ظہر کی پڑھ لی عصر کی چھوڑ دی، مغرب کی پڑھ لی عشاء کی چھوڑ دی، جو آدمی اس طرح سے کر رہا ہو
تو اس کے ان احادیث کی روشنی میں، ان حدیثوں کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی، تمام نیک کام کیے، تراویح پڑھی، سحری کھائی، افطاری کھائی، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، انہوں نے نفل نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، فطرہ دیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، امداد کی، غریبوں کی مدد کی، سب کچھ اس نے کیا، لیکن عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اس نے اپنی ٹوپی کو اتارا اور اتار کر رکھ دیا کہ اب تو میرے سر پر صرف جمعے کے دن آئے گی یا پھر رمضان کا مہینہ جب آئے گا جب تجھ کو میں اوڑھوں گا۔ اگر اس طرح سے کسی نے کر لیا ہے تو ان حدیثوں کی روشنی میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی رمضان کے مہینے کی جو عبادتیں ہیں شاید قبول نہ ہوں، شاید۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت ہم جو بھی نیک کام کریں، میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جو مہینہ شروع ہوا اس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، اس کا نام ہے شوال المکرم۔ اس مہینے میں ہماری ماں بہنیں روزے رکھتی ہیں، شوال کے روزے ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو پورا مہینہ ہے اس مہینے میں ہماری ماں بہنیں 6 روزے رکھتی ہیں، 2 4 نہیں بلکہ 6 روزے رکھتی ہیں ہماری ماں بہنیں، اور بہت سارے مسلمان مرد بھی رکھتے ہیں 6 روزے۔ تو یہ جو مہینہ ہے شوال کا مہینہ، اس مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں ہماری ماں بہنیں، اور کتابوں کے اندر بھی ان روزوں کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ شش عید کے روزے، شش کے معنی ہے 6، یہ 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ اور نیت کیا ہے؟ تو ان کو رکھنے کی نیت یہ ہے کہ میں شوال کے روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں۔ آدمی بس یہ نیت کر لے کہ میں شوال کے مہینے کا روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہی ہوں، اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف مہینے کا فرق ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، 6 روزے۔ ان 6 روزوں کو رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے پورے، چاہے 29 رکھے یا 30، یعنی جتنے بھی روزے ہو جائیں، 30 ہوں یا 29، اگر 29 ہوئے تو بھی 30 کا ثواب ملے گا۔ سمجھ لیجئے بات کو، حدیث کے اندر ایسا ہی لکھا ہے کہ اگر 29 روزے ہوئے تو بھی 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان کے مہینے کے 30 روزے اور 6 روزے، یہ اگر ہم 10 سے حساب لگائیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر لکھا 8ویں پارے میں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ نیک کام کرنے کا کم سے کم اجر اور بدلہ 10 گنا ہے۔ تو اگر 36 کو 10 سے ضرب دیں گے تو 360 بنیں گے۔ یعنی ان روزوں کو رکھنے سے، رمضان کے مہینے کے 30 روزے اور 6 روزے، یہ ان 36 روزوں کو رکھنے سے پوری سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ان 36 روزوں کو رکھنے سے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ان روزوں کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی کسی نے یہ 6 روزے اور رکھ لیے، شوال کے 6 روزے، اس مہینے کے 6 روزے، سمجھ لیجئے کہ اسے پوری سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے آدمی کو صائم الدہر کہا جاتا ہے، صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ ان روزوں کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مگر ان روزوں کے بارے میں ہمارے سماج میں اور خاص طور سے ہماری ماں بہنوں میں اور خاص طور سے گاؤں میں 3 باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ ان روزوں کے بارے میں گاؤں کے اندر 3 باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور جو شہروں کے اندر جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان میں سے کچھ ماں بہنوں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ بات کیا ہے؟ پہلی بات تو ہماری ماں بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے شش عید کے روزے یعنی یہ 6 روزے اس سال رکھ لیے، ایک بار رکھ لیے، تو اسے ہر سال یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اگر کسی نے اس سال رکھ لیے تو اس پر لازم ہو گئے، پھر اسے ہر سال رکھنے پڑیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہو، کسی کو توفیق ہو جائے اس سال رکھ لو، اگلی سال توفیق نہ ہو کوئی بات نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار رکھنے سے یہ ہمیشہ کے لیے لازم ہو جائیں، ضروری ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جس سال آپ چاہو رکھ لو اور جس سال چاہو چھوڑ دو، آپ کی مرضی ہے رکھ لو، اور مرضی نہیں ہے تو مت رکھو، کوئی پکڑ نہیں ہے۔
تو سب سے پہلی غلطی ہماری ماں بہنوں میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں، وہ اس ڈر کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی کہ اگر ہم نے اس سال رکھ لیے تو ہر سال رکھنے پڑیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسری بات، ہماری ماں بہنوں میں ان روزوں کے بارے میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا ہے، ان 6 روزوں کو لگاتار رکھنا ہے، یعنی اگر آج رکھ لیا تو پھر کل پرسوں ایسے 6 دن لگاتار رکھنے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 6 روزے ہیں یہ پورا مہینہ ہے، 29 یا 30 دن کا یہ مہینہ ہے، ہم اس پورے مہینے میں یہ روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک آج رکھ لو، 2-4 دن کے بعد رکھ لو، پھر 2-4 دن کے بعد، یعنی اس پورے مہینے میں 29 یا 30 دن کا جو یہ مہینہ ہے، عید کے بعد والا مہینہ، اس پورے مہینے میں ہم کبھی بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، 4 دن چھوڑ کے، جیسے من کرے، جیسی مرضی ہو رکھ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تیسری بات، ان روزوں کے بارے میں ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، کہ یہ روزے میٹھی عید کے اگلے دن سے ہی رکھنے پڑیں گے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ روزے میٹھی عید سے اگلے دن سے ہی رکھنے شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ہم نے گھروں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر داماد اور بیٹی وغیرہ آتے ہیں سلام کرنے کے لیے عید کا، تو یہ جو اس طرح کے روزے رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ منہ دیکھتی ہیں بیٹھ کر، اور جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں وہ سب کھانا کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ تو یہ جو کمی ہے ہماری ماں بہنوں میں، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ان روزوں کو عید کے اگلے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں ہماری ماں بہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد اگر ہم اب بھی نیک کام کر رہے ہیں تو رمضان کے روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو وہ نیک کام سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کو وہ نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، جو پابندی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ جبکہ ایک حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا، معلوم کیا گیا کہ اللہ کے نبی کچھ خاص دنوں میں کچھ خاص کام کرتے تھے یا نہیں، یہ معلوم کیا گیا۔ حضرت عائشہ سے صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی کچھ خاص دنوں میں کچھ خاص نیک کام کیا کرتے تھے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کوئی بھی نیک کام مستقل کرتے تھے، پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ کچھ بھی نیک کام ہو، پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یہ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عبداللہ، تم اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو راتوں کو قیام کرتا تھا، یعنی نمازیں پڑھتا تھا، مگر اب اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کچھ بھی کام ہو، کچھ بھی نیک کام ہم کریں تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ پسند نہیں ہے۔ نیک کام مستقل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ حدیثوں کے اندر ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کسی دن 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں گے اور کسی دن ایک بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کسی دن قرآن کریم کے 10-10 20-20 پارے پڑھ لیں گے اور پھر کئی مہینے تک قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیے لیکن مستقل پڑھیے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، چاہے آدھا پارہ ہی پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ یہ چیز ہم اپنے روٹین میں داخل کریں، اپنے نظام الاوقات میں یہ چیز ہم داخل کریں، یعنی ہمارا پورے دن کا جو ٹائم گزارنے کا جو طریقہ ہے،
میں نے زندگی میں صرف ایک آدمی ایسا دیکھا جو یہاں پر اس مجمع کے اندر موجود ہے، لیکن میں اس کی طرف کو نہیں دیکھوں گا، جن سے میری پرسوں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتلایا کہ میں دن میں جو بھی کام کرتا ہوں، میں صبح کو لسٹ بنا لیتا ہوں کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ یہی حال میرا ہے، میری جیب میں ابھی پرچہ نکلے گا کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنے ہیں۔ روزانہ لسٹ بنا لو۔ یہ چیز اللہ کے نبی کو اور ہمارے بزرگان دین کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہماری زندگی دھکا پیل والی نہیں ہونی چاہیے۔ من میں آیا تو سو گئے، من میں آیا تو اٹھ گئے، چلو آنکھیں کھل گئی، چلو کسی کام میں لگیں گے یا کہیں گپے شپے لڑائیں گے۔ یہ چیز پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو اور ہمارے علماء کو یہ چیز پسند ہے کہ جو تمہارے اٹھنے کا ٹائم ہے، اٹھنے کا ٹائم وہی ہونا چاہیے، اس میں 1-2 منٹ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ جو تمہاری نمازوں کا ٹائم ہے، ٹائم وہی ہونا چاہیے۔ ابھی کسی صاحب نے مجھے بیان کرنے کے لیے بلایا رمضان کے 28ویں روزے کو، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ 9:30 بجے آپ کو ہمارے یہاں آنا ہے۔ میں وہاں 9:28 پر یعنی 2 منٹ پہلے ہی پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ صاحب ابھی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب میں نے بیان شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے ان امام صاحب سے یہ کہا بیان میں کہ مجھے اس مسجد کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ مجھے ٹائم دیا گیا تھا 9:30 بجے کا، میں 9:28 پر یہاں پہنچ گیا، مگر تم نے 9:50 پر میرا بیان شروع کروایا۔ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ ٹائم سے تمام کام ہونے چاہیے، ٹائم سے، چاہے کتنی ہی ضروری چیز ہو یا کتنا ہی ضروری کام ہو، لیکن ٹائم ٹو ٹائم سب کام ہونے چاہیے۔ یہ چیز پسند ہے مذہب اسلام میں۔ یہ نہیں کہ موبائل چلانا شروع کر دیا تو پھر پتہ نہیں 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، کچھ نہیں پتہ۔ یہ چیز پسند نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بہت مختصر بتلا رہا ہوں۔ ایک صاحب کی لڑکی کی شادی تھی، تو لڑکی کی شادی میں وہ صاحب اپنے ٹائم کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے لکھوا دیا کہ آمد بارات 10 بجے صبح، یعنی بارات 10 بجے آئے گی، 11 بجے کھانا، 12 بجے نکاح۔ اب انہوں نے لکھوا دیا۔ لکھوانے کے بعد لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کارڈ لینے کے بعد اپنا وہی 2-2:30 بجے پہنچتے ہیں۔ اس آدمی نے یہ کیا کہ 11 بجے کھانا شروع کرا دیا۔ وہاں 2-4 جو آدمی تھے سب کو کھانا کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد سارا کھانا اٹھوا دیا۔ اب لوگ پہنچ رہے 2:30 بجے، کھانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کارڈ اٹھا کے لاؤ۔ کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا 11 بجے۔ 11 بجے کھانا شروع ہو گیا تھا، جو یہاں موجود تھے ہم نے کھلا دیا۔ آئندہ اگر میرے پاس کبھی میں کوئی دعوت کروں تو جو ٹائم لکھوں اس ٹائم پہ آنا، کبھی ناغا مت کرنا، کبھی آگے پیچھے مت کرنا۔ یہ چیز ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں بلاتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے یہ اپنی مجلسوں میں بھی دیکھا ہے، اگر کہیں میٹنگ 10 بجے کی ہے تو لوگ 11:30 بجے 12 بجے پہنچیں گے۔ یعنی ہمارے یہاں پر ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو، ٹائم ٹو ٹائم تمام کام ہونے چاہیے۔ سونے کا ٹائم جو ہے اس پر سو جاؤ، اٹھنے کا جو ٹائم ہے اس پر اٹھو، اور کھانا کھانے کا جو ٹائم ہے اس پر کھانا کھاؤ۔ کہیں جانے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر وہاں چلے جاؤ۔ یعنی لوگوں کو اگر لوگ اپنے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کریں گے تو سامنے والا بھی اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ تو اپنے اندر اس طرح کی چیزیں اپنائیں اور اپنے آپ کو ایسا دکھائیں لوگوں کو کہ ہم ٹائم کے پابند ہیں۔ جس ٹائم پہ تم نے ہمیں وقت دیا ہے اپنے گھر پہنچنے کا، ہم اس وقت پہنچ جائیں گے، تم ملو یا مت ملو۔ اس طرح کی چیزیں، یعنی کل ملا کے اگر ہم اپنے اندر یہ چیز پابندی والی جو میں نے بتلائی کہ پابندی، ہر کام کی پابندی اگر ہم اپنے اندر داخل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی اور ہماری زندگی کے اندر دین بھی داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔